السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سب کے پاس کتاب ہے؟ الحمدللہ. رمضان کی آمد میں چند دن باقی ہیں. رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے. رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بتائی ہیں ہمیں. اسی لیے کتاب لکھی گئی ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ اور کرنے کے کام. کیا کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس میں قرآن پاک کی آیات اور اوتھینٹک احادیث کے ذریعے مختلف چھوٹے چھوٹے موضوعات پر میٹر کو جمع کیا گیا. کچھ ٹپس دی گئی ہیں، کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں کہ جن کو آپ اس رمضان میں یاد کریں گے. میں تھوڑا سا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کتاب کے پیچھے رمضان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ رمضان کیا ہے. اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتاب آپ نے الٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور کہیں پر بھی پڑھی ہے تو شاید کوئی ایک آدھ جملہ بھی پڑھ لے تو اس کے دل میں رمضان کی محبت اتر جائے. اور اگر سامنے ہے تو کرنے کے کام، تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا کرنا ہے ہم کو اس مہینے میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مقدمہ نکال لیجیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہی اس کا رازق ہے. اس نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی اتاری. یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، دوسری ضروریات زندگی ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی. آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تھا تو کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا. تو اس لیے اللہ نے رزق کے ساتھ ہدایت بھی اتاری ہے. ہم رزق کے لیے کتنا بھاگتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. کیا ہدایت کے لیے بھی بھاگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے کہ میں وہ کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی مخلوق کی رہنمائی فرمائی. خالق کائنات نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس مقصد کے لیے اس نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت کے عملی طریقے سکھائے. صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ جس طرح جی چاہے عبادت کر لو. کیا یہ کہا گیا ہمیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے ایجاد کر سکتے؟ نہیں. ان کے لیے ہمیں معلم چاہیے، سکھانے والے چاہیے. اور وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا. آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا. ایکسیلنٹ پرفارمنس. اگر آپ کی عبادت کو دیکھیں، نمازی کو دیکھیں، تو ہم تو اسٹرگل ہی کر رہے ہیں کہ اس طریقے پہ پڑھ سکیں. کبھی رونا بھی آتا ہے اپنے آپ پر. ہم کیوں نہیں اتنا قیام کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اتنی لمبی سورت پڑھ سکتے؟ ہم نے کیوں نہیں بچپن میں یہ سب سیکھا کہ آج ہمارے لیے کرنا آسان ہوتا؟ ہماری نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا؟ ہمارے خیالات کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ ہوتی ہے نا ہم سب کو پریشانی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر بہترین نماز قائم کر کے دکھائی. اسی طرح صدقہ خیرات میں کوئی آپ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی طرح روزہ رکھنے میں بعض اوقات آپ روزہ رکھتے جاتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے چھوڑیں گے نہیں. ہم تو صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں نا، اور آپ پورا شعبان اور پورا رمضان روزے رکھتے تھے.
اور بعض اوقات صوم وصال. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ روزے پر روزہ بغیر افطاری کے. پھر اسی طرح آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا. عبادات میں سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کا درجہ قرار دیا گیا. جہاں نماز روزانہ کی عبادت ہے وہاں روزہ سالانہ عبادت ہے، اور اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کا انتخاب کیا گیا، اور جسے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. یعنی رمضان کی فضیلت سارے سال کے باقی مہینوں پر ہے. رمضان کی اسی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، تاکہ اس ماہ میں شعوری عبادت کے ذریعے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے. اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تقرب الی اللہ، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، انسرکل کر لیں، انڈر لائن کر لیں. تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے راستے کی تمام اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کر دے، سارے ہرڈلز ختم ہو جائیں، اور اس کاوش کو اپنے لیے خالص کر لے. آمین. اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی تیاری میں کسی بھی طرح سے مدد کی ہے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اسے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور اسے پڑھنے والوں کے لیے فائدہ مند بنا دے. مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان. شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، یعنی ایک فیلنگ آنے لگتی ہے، سوچ آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے. مہمان اس لیے کہا گیا کہ وہ رہتا نہیں ہے، آ کے چلا جاتا ہے، جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں. آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، اب دیکھیے کہ بعضوں کو الزائمر ہو جاتا ہے، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. نماز میں بار بار سجدہ کیے جاتے ہیں، ایک چیز بار بار پڑھے جاتے ہیں، بھول کی بیماری ہو جاتی ہے، یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، نماز روزہ سبھی چھوٹ جاتے ہیں، اپنی پہچان بھی نہیں رہتی. یہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی ایسی بیماری میں کہ ان کے لیے رمضان کا آنا نہ آنا برابر ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اور رمضان میں داخل کر دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی نہیں کہ ہم ایک ایسے فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں ہر طرف بہار ہے اور نیکیاں سمیٹنے کی کھلی چھوٹ ہے، کیونکہ شیاطین کو قید کر دیا گیا. اب آپ جتنی چاہیں نیکیاں کریں، جس طریقے سے چاہیں آپ خیر کے کام کریں، ہر چیز کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں. بس وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے. انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، دل کی خوشی کے ساتھ. کیونکہ گرمی کا ذرا موسم ہے نا، تو روزے کا سوچتے ہی کیا ہونے لگتا ہے، ذرا فکر سی ہونے لگتی. اس فکر کو دور کرے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیشہ گرمی کے روزے آتے ہیں اور لوگ رکھتے ہیں روزے. جب ایئر کنڈیشنر نہیں تھے، جب بجلی نہیں تھی، جب پنکھے نہیں تھے، تب بھی لوگ روزے رکھتے تھے. 1400 سال پیچھے لوٹ جائیے، جنگ بدر کب ہوئی؟ رمضان میں. مکہ کب فتح ہوا؟ رمضان میں. تو لوگوں نے کام چھوڑ دیے؟ نہیں. تو اس کو ایک ہوا نہ بنائیں کہ ہائے رمضان آ رہا ہے تو اب کچھ نہیں کرنا. نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں. جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. تو باقی روزمرہ کے کاموں کا کیا ہوتا ہے؟ ہوتے رہتے ہیں وہ بھی. جی ہاں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں. جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے
تو یہ پکار آنے لگتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ طالب کا کیا معنی؟ چاہنے والا، طلب رکھنے والا. کس چیز کی طلب ہے؟ کیا کمانا چاہتے ہیں؟ اتنا سرمایہ تو ہو کہ کل جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اس کے دیدار سے محروم نہ ہوں. ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے اور ہمیں اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے اور نیکیوں کے راستے میں دوڑنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، چل کے نہیں، کیسے؟ دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دیں. اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، پہلے سے زیادہ اچھے کام کرنے ہیں اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا، وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. کرنے کے کام، ہر چیپٹر کے اینڈ میں کرنے کے کاموں کی ٹپس کو الگ لکھ دیا گیا ہے تاکہ ایک ریمائنڈر رہے. ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں. اس سال تو اب گزر گیا لیکن نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی پہلے حصے میں پہلے 15 تاریخ تک روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے. لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسمانی قوتوں کو بحال رکھنے کے لیے روزے نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ رمضان میں آپ پراپر طریقے سے یعنی شروع سے ہی طاقت کے ساتھ روزے رکھ سکیں. یہ جو بات ہے نا کہ رمضان کی تیاری کی اور استقبال رمضان، ہم نے استقبال رمضان کو بھی ایک جلوس بنا لیا، بس استقبال کر رہے ہیں. جیسے کہ مہمان آتا ہے تو ہم سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، استقبال ہو جاتا ہے اور پھر سارے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ استقبال رمضان کا نہیں. رمضان کا استقبال روزے رکھ کے کریں، کیونکہ شعبان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے اچھا رمضان اس طرح کا ہوگا. گرمیوں میں رکھتے ہیں تو ایک گرمی کی فیلنگ آتی ہے نا. میں نے خود چونکہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں کچھ روزے رکھے تو مجھے اس سے اندازہ اچھا اس کا مطلب ہے اتنے بجے اٹھنا ہوگا صبح. ورنہ اگر رمضان سے ٹیسٹ شروع کریں نا تو ایک پہلا عشرہ تو یہ سیٹ ہونے میں گزر جاتا ہے. لیکن شعبان میں اگر آپ روزے رکھ لیں تو رمضان کے لیے آپ پہلے سے سیٹنگ کر لیتے ہیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہر موسم کے الگ تقاضے ہوتے ہیں نا. دن کا ٹائم ٹیبل کیسے ہونا چاہیے، کس حصے میں کیا فیل کر رہی تھی، ہر ایک کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے. کچھ لوگ دن کے پہلے حصے میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ بعد کے حصے میں ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق پھر اپنا ٹائم ٹیبل کاموں کا بھی بنا لیں. اور یہ پریکٹس کب کر لیں؟ شعبان میں. تو نیکسٹ ایئر آپ تہیا کر لیں. اگر سارے 15 دن نہیں بھی رکھ سکتے، 3 دن 13 14 15 ایام 20 کے رکھ لیں، یا پھر سوموار جمعرات کے رکھ لیں، یا قضا رہتے ہیں تو ایٹ اسٹریچ رکھ لیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیں جیسے صوم داؤدی تھا. لیکن آئندہ صرف درس کر سن کے تیاری نہیں بلکہ روزے رکھ کے تیاری، فل ڈریس ریہرسل رمضان کی پہلے سے ہی، تاکہ رمضان تجربوں کی نظر نہ ہو، رائٹ اوے کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی کتب کا مطالعہ کریں یا لیکچرز سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں. پتہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ فریش کرنے کی ضرورت ہوتی تاکہ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں. آپ سب اپنے رشتہ داروں دوستوں سے پوچھیں گے اچھا کیا حال ہے، فون کریں گے اچھا رمضان کی تیاری ہو گئی. سب پوچھیں ایک دوسرے سے، جیسے آپ کیا پوچھتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو تو تیاری ہو گئی، عید آ رہی ہو تو ہم پوچھتے ہیں عید کی تیاری ہو گئی. لیکن کیوں نہیں ہم پوچھتے کہ رمضان کی تیاری ہو گئی؟ سب پوچھیں ایک دوسرے کو رمضان کی تیاری ہو گئی، پلان کر لیا کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے. تو ان کے لیے بڑی ایک اسٹرینج سی بات ہے کہ رمضان کی بھی تیاری ہوتی ہے، وہ آئے گا تو روزہ رکھ لیں گے بس.
رمضان سے متعلق معلومات، کتب، کیسٹس، سیڈیز لوگوں تک پہنچائیں یا انہیں بطور تحفہ دیں. عام طور پر ہم رمضان میں یا عید پر گفٹ شیئر کرتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں اور چیزیں، کیک، کھانے پینے کی، کھجوریں وغیرہ وغیرہ. لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو کھجور بھیج رہے ہیں تحفے کے طور پر، اس کے ساتھ کتاب رکھ کے بھیج دیں، یا کوئی سی ڈی رکھ کے بھیج دیں، یا کوئی دعاؤں کا کارڈ رکھ کر بھیج دیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جو بھی اس میں سے پڑھے گا، جو کچھ بھی کرے گا، سب میں آپ کو اجر ہوگا، کیونکہ آپ نے دروازہ کھولا اس کے لیے. الدال علی الخیر کفاعلہ. پھر اس کے بعد گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں. سالانہ صفائی ہوتی ہے نا گھروں کی، عام طور پر تو لوگ سپٹمبر وغیرہ میں کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ رمضان سے پہلے ہی کر لیں. ہر چیز آرگنائز کر لیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا کچن میں پلیٹیں بھی آرگنائز نہیں ہوتی، گلاس نہیں ہوتے، کچھ لوگ بس رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں. تو وہ سب چیزیں اس طرح رکھ لیں کہ رمضان میں آپ کو بہت زیادہ وقت ضائع نہ ہو. وہ کہاں ہے؟ وہ پیچھے چیز پڑی ہے، اچھا سارا کچھ نکالیں. کتنے منٹ ضائع ہو گئے اس میں؟ اتنے میں تو آپ ایک رب سپارہ قرآن کا پڑھ لیتے، جتنے میں آپ نے ایک چیز ڈھونڈنے میں لگا دیے. تو اتنا قیمتی وقت آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے رمضان کا وقت قیمت دے کے خریدا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کہیں گے اوہ اتنا رہ گیا، اتنا تھوڑا، اتنا کم ہو گیا، یہ مجھے نہیں ضائع کرنا، مجھے تو اس میں اور اچھے کام کرنے ہیں. کیونکہ ہر نیکی کا اجر و ثواب اتنا زیادہ، اور میں اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے چیزیں ہی ڈھونڈنے میں وقت ضائع کیے چلے جا رہی ہوں. ہر چیز آرگنائز کر لیں. مثلاً آپ نے سحری کے وقت تلاوت سننی ہے، ٹیپ ریکارڈر، کیسٹ، ہر چیز آرگنائز طریقے سے. مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے سی ڈی، کیسٹ پلیئر، دعاؤں کی کتاب. میں تو بلکہ یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنے گھر میں ایک گوشہ عبادت کے لیے بنا لیں. وہ جائے نماز بچھی رہے. بعض کہتے ہیں شیطان پڑھتا نماز، میں کہتی ہیں اور اس سے اچھی کیا بات ہے اگر وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے. اس کی بھی شامت آئی تھی سجدہ نہ کر کے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ ایک گوشہ بنا لیں، وہیں قریب اپنے قرآن پاک وغیرہ رکھیں. آپ کہیں کہ وہاں کوئی الماری نہیں، الماری کی نہیں ضرورت. چھوٹے سے اگر بیگ آپ کا جو آپ نے کنڈم کر کے رکھ دیا، وہ باہر نہیں لے کے جاتے اب، لیکن وہ تھا بڑا کنوینئنٹ، اس کے اندر سارا کچھ آپ آرگنائز کر کے رکھ لیں. کوئی آرگنائزر لے لیں، یا آپ ایک سمپل بیگ لے لیں، اس کے اندر قرآن پاک، دعاؤں کی کتاب، کوئی اور چیز آپ نے پڑھنی ہے، اگر تسبیح ہے، کچھ اینی تھنگ، خوشبو چھوٹی سی ہے، ایک کٹ بنا کے رکھ لیں. اور سلام پھیرا تو آپ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے میں نہ لگ جائیں، اچھا وہاں ادھر نہیں، وہ ساتھ ہی رکھا ہوا ہے اوپر، کہیں نکالیں، وہیں بیٹھ کے سارا کچھ پڑھ کے واپس آرگنائز کر کے ادھر ہی بند کر کے زپ کر کے رکھ دیں. اس سے وقت بچے گا. اس طرح وقت بچانے کی ٹپ ہے. کام سب کرتے ہیں مگر ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں. تمام ضروری کام، مثلاً ماہانہ راشن، تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے عید کے کپڑے، دوستوں رشتہ داروں کے لیے تحائف، سب کی خریداری کر لیں. ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا بھول گئی، رمضان کے بعد اکثر شادیوں کا دور ہوتا ہے. شوال میں بہت لوگ شادیاں کرتے ہیں، شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. اس کی تیاری بھی شعبان میں ہی کر لیں. بہت سے لوگ رمضان کا آخری عشرہ جو سب سے قیمتی عشرہ ہے، اس میں بازاروں کے چکر، درزیوں کے چکر لگا لگا کر اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اس سے بچیے. رمضان میں نہیں، وقت نہیں ضائع کرنا. بازاروں میں گھوم پھر کے اتنا نہیں تھکنا کہ روزہ بھی خراب ہو اور رات کی نماز بھی جائے اور قرآن بھی نہ پڑھ سکیں. نہیں، پہلے ہی کر لیں. اور اگر اس سال غلطی ہو گئی کہ ابھی تک کچھ نہیں کیا، تو پھر آئندہ کے لیے زندگی کا ایک لاہ عمل طے کر لیں. صدقہ و خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں. مثلا آپ نے 10 لوگوں کو کچھ دینا ہے، 10 لفافے لیں، نکالے پیسے، 10 میں رکھ کے نام لکھ کے اس کو بھی پرس کے اندر آرگنائز کر لیں. اس کو دینا، جس کو دینا ہے، جس وقت وہ سامنے آئے بس فوراً نکالیں اور اپنا کام کر لیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، اچھا آپ دینا، او ہو وہ لفافہ کا ہے، وہ نہیں مل رہا، اچھا وہ پیسے کے دینے تو چینج ہی کوئی نہیں، اچھا آپ کیا کریں، اچھا چلو بینک چلتے ہیں، اچھا وہ اس کو فون کریں، وہ ذرا نکال لانا، فلاں کر. کیا مس مینجمنٹ. ان عادتوں سے باہر نکلیں. اگر زندگی میں کوئی کام کرنا ہے نا
تو پلان کریں. اور انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ نے یہ طریقہ سیکھ لیا تو جب کام یا چیز کا وقت آئے گا تو پریشانی نہیں ہوگی. چیزیں جگہ پر ہوں. کیا دینا ہے؟ مثلاً آپ نے اپنے پچھلے سارے بیک لاگ نکالنے ہیں, کوئی کپڑے نکالنے ہیں, کچھ بھی نکالنا ہے, ان سب کو بھی آپ پیکٹ بنا لیں, ان کو بھی الگ الگ کر لیں اور نام لکھ لیں, تاکہ رمضان کا وقت الماریاں کھولنے اور چیزیں نکالنے اور باتیں کرنے اور پلان کرنے اور ڈسکشن کرنے اور طویل مشورے کرنے جن کے بعد کوئی کام نہ ہو, ان سے بچ سکیں. ابھی کر لیں جو کرنا ہے. یہ بھی قیمتی ہے وقت, مگر رمضان کا اس سے زیادہ قیمتی. روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں. اسی طرح عبادات, مثلا قرآن مجید کی تلاوت, حفظ کرنا, نوافل, ذکر, دعا, صدقہ وغیرہ کے لیے اہداف کا تعین کرنے کے علاوہ ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی بھی کریں. تو 2 کام ہیں, نمبر 1 کرنا کیا ہے, اور نمبر 2 کب کرنا ہے. کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے. ٹائم باؤنڈ. اگر آپ گولز کو ٹائم کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرتے نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ٹارگٹ دیا کہ دن میں 5 دفعہ میرے پاس آنا ہے, اگر ہمیں ٹائم نہیں بتاتے نا کہ کس کس وقت آنا ہے, تو ہماری نمازیں کب ہوتی پھر؟ رات کے آخری حصے میں. اب مثلاً آپ نے 1 قرآن مجید ختم کرنا ہے تو روز کا پارا پارا رکھ لیں. اگر آپ نے 2 کرنے ہیں تو 2 پارے کر لیں. 3 کرنے ہیں ختم تو 3 کر لیں. جو بھی کرنا ہے اپنے ذہن میں ایک ہوتا ہے مائنڈ چارٹ, ایک ہوتا ہے پیپر پہ. اگر آپ منٹلی سمارٹ ہیں تو مائنڈ چارٹ بھی کافی ہے, ورنہ پیپر پہ لکھ لیں, اور پھر اینڈ میں دیکھیں کہ میں نے یہ کیا بھی کہ کوئی نہیں. سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقے پر تقسیم کر لیں. فجر سے طلوع شمس تک کیا کرنا ہے, طلوع شمس سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء کے بعد رات ایک حصہ آرام, سحری سے قبل. یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام لکھیں. یہ صرف مثال کے طور پر دیے گئے, آپ اس کے اوپر پوری لکیر لگا کر نئی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن ان اوقات کی تقسیم کر لیں. اس سے انشاءاللہ سب ضروری کام ہو جائیں گے. یاد رکھیے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں, few days, numbered days. زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں. مباح اور ذاتی ضروریات کی تگ و دو پر کم وقت لگائیں, منیمم, مختصر. غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا زیادہ وقت عبادات, آپ صبح اٹھے, سارے کام کاج ہو گئے, آرام بھی کر لیا, اب آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھے, ورقے نہ گنے, ٹھیک ہے نا, پڑھتے جائیں. بیچ میں کوئی کام آیا, قرآن پاک رکھیں, اٹھے, کام کریں, پھر آ کے وہیں سے کھول لیں, بک مارک کر رکھ لیں اور ادھر نشان لگا کے اٹھ جائیں, یعنی قرآن ساتھ رہے. پھر کام کر لیا, پھر کھول کے بیٹھ جائیں. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں, جب ہم کر رہے ہوں پھر تو ہمیں کوئی کچھ کام کے لیے نہ کہے, اور اگر ہم کاموں میں لگ گئے تو قرآن نہ ہو. نہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد جاءکم رمضان شہر مبارک, تحقیق تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. برکت. استقبال رمضان دعاؤں کے ساتھ کریں. چاند دیکھنے کا اہتمام کریں, کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا 30 یوما. جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو, جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو, اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کر لو. بہت لوگ اس میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ کب رمضان شروع ہوا, اس مسجد والوں نے, اس ملک نے, اس شہر والوں نے اس تاریخ کو شروع کیا, اس نے اس کو. کوئی یونٹی نہیں امت مسلمہ میں, کوئی ایسی کیلکولیشنز ہونی چاہیے سب لوگ ایک ہی وقت ایک دن روزہ رکھیں. اٹس امپاسبل, اس لیے کہ ہر ایک کا مطلب فرق ہے. قرآن پاک میں آتا ہے, سورۃ الرحمن میں آپ نے پڑھا ہوگا, رب المشرقین و رب المغربین. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ 2 مشرقوں کا رب, 2 مغربوں. اس کا مطلب ہے مشرق صرف ایک نہیں, مطلع صرف ایک نہیں. یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مشکل ہے تو میں آگے چلتی ہوں, لیکن میں ایک سمپل سے فارمولا سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. رب المشرقین
2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب. یعنی ضروری نہیں کہ جس دن میں چاند دیکھوں اس دن جاپان والے بھی دیکھیں, وہ میری بہن جو جاپان میں رہتی ہے وہ بھی اسی دن دیکھے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور جو امریکہ میں دن ہے وہی آسٹریلیا میں بھی ہو, نہیں. اب تو گوگل ارتھ پہ آپ دیکھیں اور لائیو اگر آپ لیونگ ارتھ دیکھیں تو اس میں وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر بتائے گا کس جگہ اندھیرا ہے, کس جگہ روشنی, کس جگہ دن ہے, کس جگہ رات ہے. ایک جگہ رات ہے تو ایک جگہ دن ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو ایک ہی دن چاند نظر آ جائے؟ تو 2 عیدیں ہو سکتی ہیں اور 2 الگ دن روزے کے ہو سکتے ہیں. ڈونٹ وری, اللہ نے ہم کو مشکل میں نہیں ڈالا. لیکن یہ ضرور کہا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو. سمپل سے بتا دی بات, بادل ہے تو ایک دن اور ایکسٹرا کر لو بس, باقی اللہ کا کام ہے. ہمیں کہا گیا تھا چاند دیکھ لو, نظر آ گیا روزہ شروع کر دو. نہیں نظر آیا, کوئی ضرورت نہیں فون کر کر کے پوچھنے کی اچھا فلانی جگہ آ گیا, فلانی جگہ آ گیا. اگر ہمیں ہماری حکومت بتا دیتی ہے ٹھیک ہے ہم رکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ بھی شک کرنے لگتے انہوں نے فیصلہ نہیں صحیح کیا. کس کس پہ بدگمانی کریں گے؟ کیا شیطان کا حربہ ہے لڑانے کے لیے؟ دین بہت فطری ہے, سمپل ہے. کیا جس وقت ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں چائنا میں بھی لوگ اس وقت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی ایک نماز کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیں کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں اس وقت نماز پڑھیں ظہر کی؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیا حکم ہے؟ فجر کب تک پڑھو؟ جب سورج نکلے تو پھر نہ پڑھو, اس سے پہلے پہلے اندھیرے میں پڑھ لو. ہاں, آپ کبھی جہاز پہ جا رہے ہو, سفر کر رہے ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے جب دیکھتے ہیں نا, ابھی میں کراچی سے آ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس طرف دیکھتی تھی تو اندھیرا ہو چکا تھا اپنے رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ دیکھتی تو ابھی سورج تھا, روشنی تھی اچھی بلی. اب میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو مغرب پڑھ رہے ہوں گے اور یہ ابھی نہیں پڑھ رہے. دونوں میرے رائٹ لیفٹ ہیں, ایک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. تو جو نہیں ابھی پڑھ رہا اس کی پکڑ ہے, ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا. ابھی ٹائم کب ہوگا؟ سمپل سی بات, آسمانی کیلنڈر ہے وہ, سورج غروب ہوگا تو ٹائم ہو جائے گا. اب میں جہاز پہ بیٹھ کے کہوں یہ کتنے گناہگار لوگ ہیں, وہ آگے نکل گئے یہ پیچھے رہ گئے, وائے نہیں. دین فطری دین ہے, مشکل میں نہیں ڈالا, آسانی رکھی ہے. اور ہم آرٹیفیشل طریقوں سے لوگوں کے اندر یونٹی نہیں لا سکتے. جب اللہ نے ان کو رخصت دی ہے تو ہم کون ہیں انہیں مشکل میں ڈالنے والے؟ اب یہ دعائیں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں, یاد نہیں تو کر لیجئے, بہت ہی اچھا ہوگا. کیونکہ جس وقت چاند نظر آیا, اول تو ہم تکلیف ہی نہیں اب کرتے. اے سی والے روم سے کون نکلے چاند دیکھنے کے لیے؟ چھت پہ کون چڑھے اتنی سیڑھیاں؟ باہر کون نکلے؟ ٹو لیزی. نہیں, ذرا نکل کے دیکھیں, اس کا سب اہتمام کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو ساری فیملی باہر نکلتی تھی اور چاند دیکھتی تھی. اب کوئی دیکھتا ہی نہیں. دیکھیں دور کی نظر تیز ہوگی, وہ ٹکٹکی لگا کے آسمان پہ دیکھیں ذرا. ہم ہر وقت کمپیوٹر میں گھسے ہوئے, کتابوں میں, اور بس نزدیک ہی دیکھے چلے جا رہے ہیں, دور تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. نگاہیں کیوں نہ خراب ہو, وہ نگاہ دور دیکھنا ہی بھول جاتی ہے. تو اللہ نے یہ بھی جو اصول رکھے ہیں نا کہ چاند دیکھو, تو یہ بھی ہمارے فائدے کا, اس میں بھی حکمت ہے. تو دیکھیے, کوشش کیجیے, نظر آ جائے دعا پڑھیے. زبانی یاد ہوگی تو پڑھ لیں گے, اور اگر نہیں یاد ہوگی تو کتاب ڈھونڈنے میں ہی چاند چھپ جائے گا, کیونکہ ہر مہینے پڑھنی ہوتی ہے نا. تو اللہم اہللہ علینا, اہللہ بھی ہے ایک روایت میں, اہلہ بھی ہے, دونوں طرح یہ دعا. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اس موقع پر بھی کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو. اللہ اکبر. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن, ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما, اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تیری پسند کے ہیں. اس مہینے میں ہم کیا کریں؟ تیری پسند کے کام کریں. سارا سال تو ہم
کس کی پسند کے کام کرتے؟ اپنی یا لوگوں کی؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی پسند کے کام کرے، شاید بعد میں بھی عادت رہ جائے۔ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر الرحمت والبرکہ، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، بھلائی کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صحیح مسلم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، مسند احمد۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، کس کی؟ لیلۃ القدر کی، تو تحقیق وہ محروم ہی رہا، وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ کرنے کے کام، اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلا عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، پہل کریں۔ شیاطین قید ہیں اور نفس کو نیکیوں پر آمادہ کرنا آسان ہے، لہذا اپنی اصلاح کے ہاتھ جائے اس موقع کو جانے نہ دیں۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح شام پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس میں سستی، غفلت، بھول، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک اہم کام ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ اتنی ڈیلیز ہو جاتی ہیں کہ وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، اور شروع کہاں سے؟ وہ ہماری بھول سے۔ تو یہ دعا بہت فائدہ مند ہے صبح اور شام پڑھنے کے لیے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے لیے ایک پل بھر بھی نہ کر، کیونکہ شیطان تو قید ہے، لیکن اب کون ہے جو ہمارے لیے پھر رکاوٹ ہے؟ خود اپنا نفس۔ تو اس لیے اس کے لیے خصوصی طور پر یہ دعا۔ رمضان شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے، یعنی 9 بار رمضان آیا آپ کی زندگی میں روزوں کے ساتھ۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ ارشاد، لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یعنی رمضان کو پالے، تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ صحیح مسلم۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یعنی اگر رمضان کے علاوہ بے وجہ دوسرے مہینے میں روزے رکھیں گے تو فرض ادا نہیں ہوگا. روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے. ان فائدوں میں جسمانی فائدے بھی ہیں، یعنی صحت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے خاص طور پر، اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں، ان سب کے لیے چھٹی کا موسم شروع ہو جاتا ہے یا پارٹ ٹائم کام کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ریلیکسیشن کا وقت ہے. اور اسی طرح جسم سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ جو پین کلر کے طور پہ کام کرتے ہیں، بڑھاپے کے عمل کو روکتے ہیں. یعنی بہت سے جسمانی فائدے ہیں، کتابوں میں اور انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی. لیکن ہم ان فائدوں کی نیت سے روزہ نہیں رکھ رہے، یہ یاد رہے گی بات. یہ تو بونس ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے، مل ہی جائے گی. ہم کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سے ذہنی فائدے بھی ہوتے، یعنی انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے. قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں آپ. اسپرچل فائدے بھی ہیں، روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. جب آپ سارا دن کچھ نہیں کھاتے تو جسم تھوڑا کمزور پڑتا ہے، تو روح اسٹرانگ ہو جاتی، اور پھر روزہ رکھ کے اور قرآن پڑھ کے اور زیادہ آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوتی. پھر اسی طرح ذہنی سکون کا بھی باعث ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب روزے سے نہیں ہوتے نا تو دھیان کھانے پینے یا اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرح لاپرواہ سی زندگی ہوتی. روزے کی حالت میں ہم کانشیس ہوتے کہ کچھ کھانا نہیں، تو وہ کانشیس لائف گزارنے کا ایک کانسیپٹ آتا ہے. اور عام طور پر ہم دنیا کے معاملے میں کانشیس ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اپنے دین کے معاملے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور پھر جذباتی طور پر بھی روزے کے بڑے فائدے ہیں. عام دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. رمضان میں بھی غصہ آتا ہے، لیکن رمضان میں ہم کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں. پھر اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں. جب روزے سے ہوتے تو ہمیں یاد دلاتے، اوہ میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں لڑائی کر سکتا، مجھے نہیں جواب دینا اس بات کا. فتنے فساد، لڑائی، دنگے، ان سب چیزوں سے انسان بچتا ہے. جیسا کہ درج ذیل احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی. یعنی انسان گناہ کر کے آگ میں گرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کے آگ میں گرنے کے لیے تلے بیٹھے ہو. تو روزے میں انسان چونکہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، روزہ انسان کو برائیوں سے بچنے میں ڈھال کی طرح کام کرتا ہے. تو اسی طرح انسان جہنم میں جانے سے قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گا کہ نہیں اس کو نہیں جانا جہنم میں، وہ سفارش کرے گا. دیکھیے دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اسکول کے سامنے جیسے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹریفک کو روکتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے ہاتھ میں بینرز ہوتے ہیں، اسٹاپ سائن ہوتا ہے نا. جو ہی بچوں کو سڑک کراس کرنی ہوتی تو وہ ٹریفک کو سائن دکھا کے روک دیتے ہیں، اسٹاپ. مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم روزے کی حالت میں کسی ایسی چیز کی طرف جانے لگتے ہیں تو اندر ہی اندر روزہ آ کے کہتے ہیں اسٹاپ، ڈھال، نو. تو اسی طرح قیامت کے دن جب ہم دنیا میں روزہ رکھ کے اسٹاپ لگائیں گے اپنے اوپر، تو انشاءاللہ جہنم میں جاتے وقت بھی اسٹاپ لگ جائے گا. یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا. روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے تو آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں. روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. صحیح البخاری. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا ہے، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، یعنی چھپا کر رکھا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خود مخفی عبادت ہے. کیسے؟ کسی کو کیا پتا میں روزے سے ہوں یا نہیں. اگر میں لوگوں کے سامنے پریٹینڈ بھی کروں گی میں روزے سے ہوں، چھپ کے کچھ کھا لوں تو کوئی تو کچھ نہیں کر سکتا میرا، لیکن اللہ کو پتا ہے نا. تو یہ ہم اللہ سے ڈیل کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی خاطر نہ لوگوں کے سامنے کچھ کھا رہی ہوں نہ چھپ کے کچھ کھا رہی ہوں. حتیٰ کہ اگر کلی کرتے وقت ذرا سا پانی منہ میں رہ جائے تو اس میں بھی گلٹ ہوتی ہے کہ کہیں وہ مل جل کے اندر نہ چلا جائے، حلق سے نیچے نہ اتر جائے. اتنی احتیاط. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس اجر کو دیکھ کے انسان خوش ہو جائے گا. روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدعى یوم القیامت یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا. جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. ابھی لگ رہی ہے نا پیاس، تھوڑی سی گرمی ہے نا، ظاہر ہے سویٹنگ ہو جاتی ہے تو پانی کی کمی ہوتی ہے، آٹومیٹکلی پیاس لگتی. روزے کی حالت میں بہت پیاس لگتی ہے بعض اوقات، واقعی انسان کی آنکھیں بعض اوقات باہر آنے لگتی، اتنی پیاس کی شدت ہو جاتی. لیکن انسان صرف ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہیں لے جاتا حلق ترک کرنے کے لیے کہ اللہ نے منع کیا، اللہ کی خاطر، اپنے رب کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کس طرح آنر دیں گے کہ اس کو اتنی عزت کے ساتھ ایک خاص دروازے سے اندر لے جایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ستائے گی. ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف، یہ مصیبت دور ہو جائے گی. والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. صحیح البخاری. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. صحیح مسلم. جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا، کیونکہ چہرے پر ہیٹ اور گرمی کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے، یعنی بالکل رک جانے کو کہتے ہیں. شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت یعنی سیکشل ریلیشن شپ اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک اجتناب کرنا. یہ ایک فقہی ڈیفینیشن ہے روزے کی. لیکن روزہ صرف کھانے پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی بہت سی بری عادات کو چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے. اسی لیے ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ، اور خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے، اور اس کی یاد کے سوا، اور اس کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے. یعنی کہ روزے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کی یاد دل میں ہو، تبھی تو ہم ہر کام کے وقت کہہ سکیں گے میرا یہ کام اللہ کے لیے، مجھے کسی انسان پہ احسان نہیں جتانا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کون سا روزہ رکھا؟ عام روزہ، خاص روزہ یا خاص الخاص روزہ؟ تو جس درج سابقون السابقون اولئک المقربون، تو مقربین لوگ جو ہوں گے، اللہ کے بہت قریبی اسپیشل لوگ، ان کی تو شان ہی کیا ہے.
تو اس کے لیے پھر این ایکسٹرا مائل جانا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور آگے محنت، اس سے زیادہ جو عام لوگ کر رہے ہوں. اچھا نیکی کے معاملے میں عجیب نفسیات ہے. ہم کن کو دیکھتے ہیں؟ جو ہم سے کم ہوتے ہیں. وہ بھی تو نہیں کر رہا ہے تو مجھے کیا مشکل پڑی، مجھے کیا ضرورت ہے، کیا مصیبت ہے. نہیں، ہمیں عام لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اوپر. دنیا میں ہم یونیک بننا چاہتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے اس سے کوئی نیا آئیڈیا لے کے آنا ہے. لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کا گھر، اس کے لیے کیوں نہیں کوئی یونیک چیز. تو خاص الخاص روزے کی نیت کرنی ہے. شاید خاص روزہ رکھ لیں، ورنہ تو پھر روزہ بس روزہ ہی ہے. کرنے کے کام یہ ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اس کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے کہ اچھا چھوٹے موٹے کام ہے تو وہ آج بازار جانا ہے چلو آج نہیں روزہ رکھتی، وہ آج پیپر ہے میرا روزہ نہیں رکھتی، وہ آج فلاں کام پڑ گیا روزہ نہیں، وہ سر درد ہے آج روزہ نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسی چھوٹی موٹی باتوں پہ روزہ نہیں چھوڑنا، یہ ایک فرض عبادت ہے. مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن اس کا اجر بھی ہوگا. اسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں، وہ پتہ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہ آخر میں ایک احکام الصیام کے نام سے کچھ چیزوں کے ریمائنڈرز دیے ہیں، بالکل آخر میں کتاب کے، کہ کون کون سے کام نہیں کرنے ہمیں اور کون سے کرنے ہیں. روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر زبان کی ہوگی تو باقی چیزوں کی خود ہی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا، گناہوں کی معافی کا وعدہ؟ کوئی گناہ کیے ہیں ہم نے کبھی؟ ہمارا نفس تو کہتا رہتا نہیں معصوم ہو تم، ساری غلطیاں دوسروں کی ہیں، اور اگر تم سے کچھ ہوا بھی ہے تو دوسروں کا قصور ہے، ماحول ہی ایسا ہے، ہماری کیا غلطی. نہیں، ہم خود رسپانسبل ہیں، میچور ہیں، ہم اپنے ایکشنز کے رسپانسبل ہیں. پھر کیا کریں، انسان ہے، کمزور ہے، زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. ہم کیا کرنا چاہیے؟ بس گلٹ رکھ لینی چاہیے اپنے اندر، بوجھ اٹھائے رکھنا چاہیے، شرمندہ رہنا چاہیے، اور بس نہیں، بوجھ اٹھا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. روزہ رکھ کے معافی کا وعدہ ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے جو بڑے بڑے گناہ ماضی میں ہو چکے ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور جو خاص قبولیت کے وقت ہے نا، ان میں سے ہر گناہ کا وہاں نام لے کے، یا اللہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ اللہ پاک زیادتی کی تھی، آپ مجھے اس پر معاف کر دیں اور آپ اس کو بھی معاف کر دیں. یا اللہ وہ سود کا لین دین ہو گیا تھا، میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے باز آتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ فلاں جھوٹی بات ہو گئی تھی، یا اللہ میں اعتراف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے. کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں چیزیں آئیں ان کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں. اور ایک کو جب بول کے کہیں گے نا کہ یا اللہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ اس غلط کام کو میرے نامہ اعمال سے مٹا دیں اور آپ مجھے معاف کر دیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ گویا آپ نے ان سب چیزوں پہ کراس لگا دیے، آؤٹ، مائنس 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 مائنس، اور اینڈ پہ آپ ذہنی طور پر، روحانی طور پر آزاد ہو گئے، اپ لفٹ ہو گئے. کیا چیز توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ تم نے پھر وہی کرنا ہے، کیا فائدہ توبہ کا؟ مایوسی دلاتا ہے شیطان. نہیں، میں نے کہا کہ رب کا وعدہ ہے کہ تم جتنی دفعہ بھی غلطی کرو گے میں پھر معاف کر دوں گا. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے پھر ہم کو؟ توبہ کرنی چاہیے. رمضان سحری اور افطاری کا مہینہ ہے. روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے. بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے
اور ایک مخصوص وقت میں سحری خواہ اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے. اسی لیے بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. کیا معنی اس کا؟ یعنی اگر تھوڑا بھی کھا لو گے نا تو اس سے قوت بحال رہے گی، وہ غذا بھی ہوگی، وہ شفا بھی بنے گی، اس لیے کھاؤ. بہت سے لوگ اس وقت کھانے کو بہت مشکل کام سمجھتے ہیں. بعض لوگ تو افطار تھوڑی سی کر کے پھر کھانا بہت لیٹ تراویح کے بعد کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کیا سحری کے لیے اٹھنا، فجر کا الارم لگا کے سو جاتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. سحری کے وقت اٹھیے، خواہ چند گھونٹ پانی پیئیں یا کھجور کھائیں، لیکن سحری ضرور کریں. آپ کھا رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانا کھا لو. ہر روز کیا کرنا ہے؟ سحری کے وقت جو کھانا ہوگا کہیں یہ مبارک کھانا ہے، برکت والا کھانا ہے، میں اسے کھاؤں گی تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، مجھے صحت ہوگی. تو اس لیے اسے دیکھ کر خوش ہوں. اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے. یہ نہیں کہ ناک منہ چڑھائیں. اچھا پھر اب اس وقت خاص طور پہ بچے اس وقت بہت مشکل کرتے ہیں. بھوک نہیں لگی، نہیں کھا سکتے، کیا مصیبت ہے، اس وقت کھاؤ. نہیں، یہ نہیں کرنا. مبارک ہے، یہ کھانا ہے. اب زمزم مبارک پانی ہے تو ہم کتنے شوق سے پیتے ہیں، چھین چھین کے. چھین سے مراد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی عمرے سے آئے اور زمزم نہ پلائے تو ناراض ہوتے ہیں کہ زمزم بھی نہیں پلایا. سحری بھی اسی طرح کیا، یہ نہیں کہتے کہ اس کی طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کو بھی مبارک کہا گیا ہے. شوق سے لے، منہ بسور کے نہیں. سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ویسے بھی رمضان رحمت کی برسات کا مہینہ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقینا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت و بخشش کی دعا کرتے ہیں. کھانا اور کھانا کھاتے وقت فرشتوں کا آپ کے لیے دعا کرنا، صرف اسی لیے کھا لیں کہ وہ ذرا میں فرشتوں کی دعائیں لے لوں. جب شعوری طور پہ یہ سارا کام کریں گے، اتنا انجوائبل ایکسپیرینس ہوگا کہ خوشیاں بھر جائیں گی گھر میں. بچوں کو بھی یہی چیزیں یاد دلائیں. کتاب اسی لیے آپ کو تحفے میں دی گئی ہے تاکہ آپ یہ چیزیں اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں اور باقی کچھ اور تو پھر انجوائے نہیں کرتا انسان. جب آپ گھر والوں کو بتا دیں گے نا، وہ آپ کو یاد کرائیں گے سارا مہینہ، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا. جی ایک ماحول بن جائے گا، نیکی آسان ہو جائے گی ماحول کی وجہ سے. کھجور بہترین سحری ہے. ہم کھجور کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کس سے؟ افطار کے ساتھ بس. حالانکہ سحری کے لیے بھی کھجور بہت اچھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کے لیے کتنی اچھی سحری ہے، بہترین سحری ہے. سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں، صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکیں. یعنی ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے اسٹمک اپسیٹ ہو اور پھر نمازوں میں سستی ہو. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. ابھی تو ہم صرف کھانا کھا کے خوش ہوتے ہیں نا، تو وہاں اجر و ثواب دیکھ کے خوش ہوں گے کہ اچھا یہ چیز تھی. ویسے بھی سرپرائز ہے نا، تو جب وہ سامنے لایا جائے گا تو رب آپ کو خوش کر دے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. افطار جلد کرنا مسنون ہے.
جل سے مراد سورج کے ہوتے ہوئے نہیں، غروب ہونے کے فوراً بعد. سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح البخاری. جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فان لم يجد التمر فعلى الماء فان الماء طهور، صحیح الجامع. جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فان لم تکن رطبات فعلی تمرات فان لم تکن حصا حصوات من ماء، سنن نبی داؤد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور الحمدللہ اس رمضان میں یہاں پر بھی تازہ کھجوریں جن کو ڈوکے کہتے ہیں وہ موجود ہیں، تو اس سے روزہ افطار کرے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ عام کھجور، خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے، دوسری بھی لے لیں. یہ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ، گلاس پر گلاس نہیں، 5 گلاس کٹھے نہیں، کیونکہ اس سے نہ مغرب کی نماز صحیح پڑھی جائے گی اور نہ ہی عشاء، اور تراویح تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی. تو تھوڑا تھوڑا پانی پینا جسم کو زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ انڈیل لیں اپنے اندر. بعض لوگ الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کر یخ پانی بس ایک اسٹریچ میں پی جاتے ہیں. پانی پینے کے آداب کیا ہیں؟ بیٹھ کر پیئیں، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے، اور 3 سانس، 3 گھونٹ. تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر رگیں تر بھی ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ سنت بھی پوری ہو جائے گی. کرنے کے کام، سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں، شہر الصیام ہے. یعنی اس میں ٹھیک ہے آپ سحری کھانا بھی اچھا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کھانے سے روکنا. کھانا کھانے کا تھوڑا ٹائم ملتا ہے لیکن کھانے سے رکنے کا ٹائم زیادہ ہے. اس رمضان میں تقریباً میرے خیال 15 گھنٹے کا روزہ ہے. کرنے کے کام، سحری اور افطاری کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں. بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو. بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں. اس وقت شاید کوئی ضرورت مند آپ کو نہ ملے تو آپ کیا کریں؟ جو ٹیبل پہ کھانا رکھا ہے واپس اس کو فریز کر دیں. ٹھیک ہے، چاہے خود دوبارہ نکال کے کھا لیں، چاہے آپ کسی کو دے دیں. فریز کیا ہوا کھانا خراب نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کہ آپ 2-4 دن فریج میں اس کو خراب کر کے پھر آپ کسی غریب کو پکڑانے چلے جائیں. ایسا نہ کریں. یعنی تازے کا تازہ کھانا، جو دہی کے ڈبے آتے ہیں نا، ایسے کنٹینر جو آپ نے، یا پھر پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے لفافے، زپ لاگ ہو تو اچھا، نہیں تو کوئی بھی، تو ان میں کھانا تازہ کھائے اور تازے کا تازہ آپ اس کو پیک کر دیں اور فریزر میں رکھتے جائیں. جب آپ کسی بستی میں جانے لگیں آپ سارا نکال کے لفافے میں ڈالیں، ساتھ گاڑی میں رکھ لیں. جب پہنچے وہاں تو ان کو پکا ہوا کھانا بھی دے دیں. اس میں آپ کی محنت تو ہے ہی، رزق ہے اللہ کا، اور آپ نے اس کو فریش پیک کیا ہے. گویا جو آپ خود پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسرے کو بھی دے رہے ہیں. تو صرف اتنی سے اہتمام اور سلیقے سے اجر و ثواب بڑھ جائے گا، اور کم از کم یہ فرد جرم تو نہیں لگے گی کہ اللہ کے رزق کو ضائع کیا ہم نے. افطار کی دعائیں، روزہ کھولتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. دوسری دعا ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب انشاء اللہ پکا ہو گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خوشخبری دی ایک طرح سے. ان دعاؤں کو ہم نے ایک الگ کارڈ میں بھی چھاپا ہے. اس سے کیا سہولت ہے؟ جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا تو انہوں نے کارڈ رکھے ہوتے ہیں بیچ میں مینیو کے، تو آپ کیا کریں اپنے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر 2-3 کارڈ، جتنے کھانے والے نا، صرف ایک نہیں کہ وہ چھینا جپٹی شروع ہو جائے اس وقت. ہر بندے کا الگ کارڈ، یا پھر
کم از کم 2-3 کہ ایک ایک پڑھتا جائے, اٹھائیں پڑھیں, کیونکہ سب کو زبانی یاد نہیں ہوتی, پھر رہ ہی جاتی ہیں دعائیں. اور اگر عربی نہیں پڑھنی آتی تو اردو دے کے پڑھیں. مگر ان دعاؤں کے پڑھنے سے کس کا اجر و ثواب ہوگا؟ سنت کا. یہ آپ دیکھیے چھوٹا سا کارڈ ہے, بس یوں رکھیں, رمضان کی دعائیں اوپر لکھا ہوا ہے. اور نہ بھی کہیں تو وہ کہیں گے اچھا یہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی بوتل پہ, کسی بھی کین, ڈبے, لفافے میں جب ٹیبل پہ بیٹھے تھے کوئی کم نہیں کرنے کا ہوتا, لوگ عام طور پہ کھاتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کیا لکھا ہوا. جو ویسے نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ پڑھنے کا ٹائم ہے. تو کوئی نہ کوئی اچھی چیز لاؤنج میں, جہاں دیکھیں نا بچے بیٹھتے ہیں, ہسبینڈ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ, کھانے کی میز پہ, بس جا کے چیزیں پھیلا کے رکھ دیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بور ہوں گے خود ہی اٹھا کے پڑھیں گے. تو یہ صرف اس لیے ان کو الگ چھاپا گیا ہے تاکہ اس وقت پھر کتاب کھول کے ڈھونڈنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, کہ ادھر ریمائنڈر ہے یاد کر لیں, اور پھر زبانی آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آپ جس سے رمضان کی گفٹ دیں تو ان کے اوپر بھی لگا کے ایک ایک دے سکتے ہیں, تو جو بھی پڑھے گا آپ کو ثواب, صدقہ جاریہ. روزہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی, افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں. یہ کیوں دعا دیں گے آپ ان کو؟ کیونکہ روزہ افطار کرانے کا اجر اتنا ہے جتنا خود روزہ رکھنے کا. تو تمہارے دسترخوان پہ روزہ دار بیٹھیں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. تم کھا رہے ہو اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں. یہ بھی لکھی ہوئی ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور بچے جو ہیں وہ اپنے امی کو یہ دعا دیں, ابو کو دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا, اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. یعنی آپ کا اس کو نہیں دے دیا جائے گا, آپ کا الگ اس کا الگ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. رمضان شہر الغفران, بخشش کا مہینہ. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, واسع المغفرہ ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کب یہ لوٹتا ہے, اور جب کوئی لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی. کسی کی غلطی کو معاف کرنا اسے پسند ہے. جب اسے محبت ہے غلطی معاف کرنے سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں. اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے. رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. صحیح مسلم. ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی, ستانا ان کو, اور زنا, شراب پینا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, بدگمانی کرنا. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنا ظن خراب کر لیتے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح البخاری. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. روزہ دار مرد اور عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. ارشاد ہے,
اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اس کے علاوہ بھی کچھ صفات کا یہاں ذکر ہے. اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ماہ رمضان پایا پس وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کر دے. یعنی جو رمضان پا کے بھی نہ بخشش کرا سکے اس کے لیے پھر رحمت سے دوری. آپ کہیے آمین، پس میں نے کہا آمین. سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے. اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. جب آپ سحری بنا رہی ہوں، میز لگا رہی ہوں، کچھ بھی کام کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرتی رہیں، استغفر اللہ العظیم پڑھتی رہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر او لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. تو اس وقت کو ضائع نہ کیجیے. کام تو ہاتھ سے کرنے ہیں نا، زبان خالی ہے نا، دل خالی ہے، تو اس کو کس طرح متوجہ کر لیں؟ اللہ کی طرف، اور دعائیں مانگیں. عام دنوں میں سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، ہم اس وقت کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن رمضان میں تو اٹھنا ہی ہے، تو ساتھ دعائیں کیوں نہ کی جائیں؟ اس وقت دعاؤں کا خاص اہتمام اور خصوصاً استغفار کا. کہیں لکھ کے کچن میں لگا لے بڑا سا سحری کے وقت استغفار کرنے کے کام. اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو کر اللہ سے توبہ کریں. تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں، صرف اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی کریں. سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں، گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں. کلمہ استغفار زبانی یاد کر لیں اور دن میں کم از کم 70 سے 100 بار پڑھیں. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. حدیث میں ہے ان حذیفہ مرفوعا فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. صحیح البخاری. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا کہ آدمی کو اس کے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے اس کی معافی نماز، روزے، صدقے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی ہے. یعنی انسان کو جو مختلف طرح سے پریشرز آتے ہیں، پیئر پریشرز ہیں، اور پھر انسان ان پریشرز میں آ کے کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اس کا کفارہ روزے سے ہو جاتا ہے اور دیگر عبادات سے. رمضان شہر التقوی، تقوی کا مہینہ. روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے. جیسا کہ اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کے حصول کے لیے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات
منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے. ان چیزوں سے بھی شعوری طور پہ بچنا ہے. کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے. یعنی روزہ انسان کو اسٹرانگ کرتا ہے، پاورفل بنا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب فانما الصیام من اللغو والرفث فان صابك احد او جهل عليك فقل انی صائم انی صائم. صحیح الترغیب والترہیب. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر بےہودہ بیکار کام، بے فائدہ کام، اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام، ان سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں روزے کے دوران گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو تم اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. اس کو یاد نہیں، تم اسے یاد دلا دو اپنے اوپر بات لے کر کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا. آپ نے کوئی تو جواب دینا ہی ہے نا، تو یہی کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، بات ہو گئی پوری. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی صرف بھوکے رہتے ہیں، صرف کھڑے رہتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں، کچھ سیکھتے نہیں اس تجربے سے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ان کے اندر، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو آخرت میں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. صحیح البخاری. جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کو اس روزے کی کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجت للہ ان يدع طعامه وشرابه. جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازم ہے، اسی طرح باطنی کیفیات مثلا اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقوی ہے جو مطلوب ہے. کرنے کے کام روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنائیں. روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سبھی کا روزہ رکھیں. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں. ہر دن کو یعنی رمضان کے بھی ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں. لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں. روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں. تقوی کے حصول کے لیے یہ دعا بھی پڑھیں اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ عطا فرمائے. آمین. تو انشاءاللہ جو باقی چیپٹر رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے نا آپ. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے پڑھوا کے سن لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کے صبر کا، پیشنس کا اور وقت کا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو بہت ہی فائدہ مند ملاقات بنائے اور ہم سب کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے اچھا ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.